خیر اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کا حکم عطا فرمایا کہ اس 10 دنوں میں ادا کر دیے جائے، اور چند چیزوں سے منع فرمایا۔ اب وہ چند چیزوں کی ادائیگی کا وہ اس میں سے ایک حکم تو حج والا ہے، اور اسی طرح دوسرا حکم پھر قربانی کرنے کا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص طاقت رکھتا ہو قربانی کرنے کا اور وہ قربانی نہ کرے، فرمایا اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید فرمائی، ہماری عیدگاہ میں وہ تشریف نہ لے کر آئے، ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو، یعنی وہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں سے شمار نہ کرے۔ وہ مسلمانوں میں سے شمار نہیں کیا جا سکتا جب یہ عبادت انجام نہیں دیتا۔ اب یہ اگر کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ ہو، پھر اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنے بال، اپنے ناخن اس کو نہ کاٹا جائے، اس سے منع فرما لیا۔ لیکن یہ منع بھی استحباب کے درجے میں، ضروری نہ سمجھا جائے۔ اگر کوئی شخص کو ضرورت ہو بال کاٹنے کی تو کاٹ سکتا ہے، 40 دن سے زیادہ ہو تو پھر وہ کاٹ سکتا ہے، اور اس کی قربانی میں کوئی بھی کمی نہیں آئے گی۔ پھر اگلا حکم یہ ہے کہ انہی 10 دنوں میں روزے رکھے جائیں۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، کتابوں میں مذکور ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک نوجوان تھا جو ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جاتا وہ روزہ رکھنے شروع کر لیتا۔ تو یہ اس بات کی خبر اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی کہ نوجوان خصوصاً ذی الحجہ کے 10 دنوں میں وہ روزے کا اہتمام شروع کر لیتا ہے۔ فرماتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نوجوان سے ملے اور اس کے سامنے یہ بات عرض کی، تو فرمایا کہ اس کی وجہ پوچھی، کس وجہ سے آپ روزے رکھتے ہوں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ ان دنوں میں حاجی لوگ بیت اللہ کے اعمال میں لگے رہتے ہیں، دعائیں استغفار میں مشغول ہوتے ہیں، میں اس لیے روزے رکھتا ہوں تاکہ ان کی دعاؤں استغفار میں بھی شمار کر دیے جاؤں۔ فرماتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اچھا اگر یہی ہے تو پھر آپ کو ہر روزوں کے بدل میں، ان 10 دنوں میں سے ہر روزے کے بدل میں آپ کو اللہ پاک اس کا ثواب عطا فرماتے ہیں کہ آپ نے 100 غلام آزاد کر دیے، اس کا ثواب آپ کو اللہ پاک عطا فرما لیتا ہے۔ اسی طرح 100 اونٹ قربان کرنے کی بھی ثواب اللہ پاک آپ کو عطا فرما لیتا ہے، اور اسی طرح 100 گھوڑے جو مجاہدین کے لیے سامان سے لیسدار ہو کر سواری کے طور پر دینے کے لیے، اس کا ثواب بھی اللہ پاک آپ کو عطا فرما لیتا ہے۔ اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اب ایک غلام کو آزاد کرنا اور جہاں پر 100 غلاموں کو آزاد کرنا، پھر اس طرح ایک قربانی کرنا اور اس کے بدلے میں 100 اونٹ قربانی کر لینا، پھر یہ اس بات کو دیکھا جائے کہ وہ پھر مجاہدین کے لیے ایک سامان تیار کرنے کے بجائے 100 سامان وہ تیار ہو جائے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، اگر 8ویں روزے کا یعنی عرفہ سے پہلے ایک دن کا اگر آپ روزہ رکھو گے تو اس کا ثواب پھر اس سے ڈبل ہوگا 1000 کے میں۔ یعنی کیا مانا کہ 1000 آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ یہ کر دی، 1000 اونٹ قربان کر لیے اور 1000 غلام آزاد کر لیے آپ نے، اور 1000 سامان سے لدے ہوئے مجاہدین کے لیے آپ نے مہیا کر لی۔ یہ کس وجہ سے؟ کہ جب 8ویں روزہ اس نے رکھا 8ویں دن کا، پھر فرمایا کہ عرفہ کے دن آپ نے روزہ رکھا، پھر اس کا ثواب اس سے بھی دگنا ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ 2000 گوئے کہ آپ نے 2000 غلام آزاد کر دی، اس کا ثواب آپ کو ملے گا، اور اسی طرح 2000 اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملے گا، اور اسی طرح 2000 اونٹ گھوڑے سامان سے لیس ہو کر مجاہدین کے لیے سواری کے طور پر دینے کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ 2000۔ اب یہ سارے کے سارے اعمال کا ثواب کیوں مل رہا ہے؟
ان دنوں میں یہ عبادتیں وہ کرنے کی وجہ سے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ ان دنوں میں، اور ان دنوں میں خصوصاً پھر یہ بھی کہ جس طرح عمل اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اس طرح گناہ اس کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے، کہ گناہوں سے بچا جائے. خصوصاً آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ان 10 دن کے صرف کی فضیلت یہ کہ اس میں صرف دن وہ اگر روزہ رکھا جائے تو 1 سال کے برابر ثواب، اور اسی طرح اگر رات کی کچھ عبادت کر دیا جائے تو لیلۃ القدر کے برابر ثواب ملتا ہے. اس میں علماء مفسرین کا، محدثین کا آپس میں اختلاف ہے کہ آیا رمضان المبارک کے آخری 10 دن جس میں لیلۃ القدر بھی ہے وہ افضل ہے یا ذی الحجہ کے 10 دن جو پہلے ہیں یہ افضل ہے؟ بڑی جماعت علماء مفسرین کی وہ اس بات کی طرف گئے، ان کا اس کا اتفاق ہے، بلکہ بعض علماء نے اس کے اوپر اجماع نقل کیا ہے کہ یہ ذی الحجہ کے 10 دن لیلۃ القدر والی آخری 10 دنوں سے بہتر ہے. اس کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، اتنی بڑی فضیلت اور شان ہے اس کی، فرمایا اس سے بڑھ کر ہے اس کا. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ جو 7ویں صدی کے بڑے امام گزرے، ان سے پوچھا کہ آیا ذی الحجہ کے 10 دن رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں سے افضل ہے کہ نہیں؟ انہوں نے بڑے عجیب جملے ارشاد فرمایا ذی الحجہ کے 10 دن رمضان مبارک کے 10 دنوں سے بہتر ہے، اور رمضان مبارک کی آخری 10 راتیں ذی الحجہ کی راتوں سے بہتر ہے. یہ ہے وہ بات. تو اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال کرنا چاہیے اور غفلت میں نہیں پڑنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے. اور یہ نہ ہو کہ پھر یہی انسان جب دنیا سے جانے لگے اس وقت پھر افسوس کرتا رہے، ہائے کیا ہوا، ہائے کیا ہوا. اللہ ہم سب کو غفلت سے بیدار فرمائے.